یہاں آپ کو اپڈیٹ کریں گے۔ پاکستانی سیکیورٹی فورسز نے افغان طالبان کی جانب سے پاک افغان سرحد پر بلا اشتعال جاری حد کا منہ توڑ جواب دیا ہے۔ افغان طالبان نے پاک افغان سرحد پر بلا اشتعال فائرنگ کی ہے۔ جوابی کارروائی میں 16 افغان طالبان ہلاک جبکہ 27 زخمی بھی ہو گئے۔ ہم خبر شامل کریں گے۔ اعلیٰ سطح چینی تجارتی وفد کا بائی گروپ SIFC کا دورہ اور ٹی میں ایک بیان دیا ہے امریکی وزیر خارجہ نے کہ اس نئے الیکشن کے بعد نومبر میں سعودی عرب جو ہے وہ اسرائیل کو تسلیم کر لے گا۔ ویسے تو شاید ٹیسٹلی کیا ہی ہوا ہے یا نہیں کیا ہوا، آپ روشنی ڈالیں گے، لیکن کیا لگ رہا ہے کہ کیا غزہ میں جنگ بندی کی قیمت یا یہ بلیک میل ہوگا، یا اسے آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ کیا نہیں، یہ تو سیاق و سباق سارا بدل جاتا ہے، لیکن سیدھی سادی بات ہے کہ سعودی عرب کا ایک پرانا پلان ہے، اسے کہا جاتا ہے عبداللہ پلان، اور اس میں جب کراؤن پرنس عبداللہ ابھی بادشاہ نہیں بنے تھے، ان کا پلان تھا، اسے عام طور پر لینڈ فار پیس بھی کہا جاتا ہے، اور وہ پروگرام یہ تھا کہ اسرائیل اگر وڈرا کرے گا تو عرب لیگ کے مختلف ممبرز اس کو ریکگنائز کر لیں گے۔ یہ اس کے بعد عرب لیگ نے اس کو ایکسیپٹ کر لیا تھا، اور اس کے بعد یہ پلان تھا کہ یہ جب وڈرال ہوگا تو ریکگنیشن ہوگی۔ تو اس لیے ایک تو یہ بات ہے کہ ان کا سعودی عربیہ کے پرانا یہ سٹینڈ ہے، لیکن جو حالات غزہ میں بنے ہیں، میرا نہیں خیال ہے کہ جب تک وہاں کوئی سیٹلمنٹ نہیں ہوتی جس میں یہ جنگ بندی ہو اور 2 اسٹیٹ سیٹلمنٹ کی بات ہو، اس کے بغیر مجھے لگ نہیں رہا کہ سعودی عرب ریکگنائز کرے گا، کیونکہ سعودی عربیہ کے لیے بڑا مشکل ہے۔ کئی عرب ممالک تو کر سکتے ہیں، UAE نے بھی کی ہے اور انہوں نے کیا ہے، لیکن کیونکہ ان کی خاص پوزیشن ہے مکہ مدینے کی وجہ سے، اور ان کے جو بادشاہ ہیں وہ ان کو خادم الحرمین شریفین اسلامی دنیا میں کہا جاتا ہے، سمجھا جاتا ہے، ان کے لیے مشکل ہوگا۔ اس سے میرا نہیں خیال ہے کہ کس کانٹیکسٹ میں امریکہ کے وزیر خارجہ نے یہ بیان دیا جو آپ کہہ رہے ہیں، لیکن میرا نہیں اندازہ کہ وہ ریکگنائز کر لیں گے اگر اسی طرح کلنگ جاری رہے جیسے اس وقت ہے۔ سوری صاحب، اگر امریکی عہدیدار تو کہہ رہے ہیں کہ سعودی عرب نے یہ یقین دہانی کرائی ہے، اور یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ نئے امریکی صدر آنے تک یہ حالات معمول پر آ جائیں گے اور سعودی عرب اور اسرائیل کے تعلقات بہتر ہو جائیں گے، اگر ایسا ہو جاتا ہے تو پاکستان کہاں کھڑا ہے؟ اور کیونکہ ہمارے تو معاشی مسائل بھی بہت زیادہ ہیں اور سعودی عرب کے ساتھ تعلقات بھی ہیں۔ دیکھیے، پوزیشن پہلی یہ ہے کہ اگر ہو جائے گا تو ساری اسلامی دنیا خوش ہوگی، مطلب وہ اکیلا آپ اور میرا جیسا مسئلہ نہیں ہے، پاکستان کا نہیں ہے۔ مسئلہ یہ رہا ہے کہ اسلامی دنیا ساری کہہ رہی ہے کہ یہ بربریت اسرائیل بند کرے اور یہ ایک لانگ ٹرم سلوشن کی طرف جائیں، تو لانگ ٹرم سلوشن تو یہی ہوگا نا کہ کوئی 2 اسٹیٹ سلوشن کی طرف بات تو نظر آئے نا۔ تو اگر یہ ہوگی تو پھر تو بہت سے ملک ریکگنائز کریں گے، جیسے میں نے کہا ہے عرب لیگ کا یہ ریزولوشن پرانا ہے جو کہ کراؤن پرنس عبداللہ کے اوریجنل سٹینڈ پہ بیسڈ ہے، لینڈ فار پیس۔ کیا یہ ہو جائے گا؟ جس حساب تک اس طرح حالات خراب ہیں، اور جو پرائم منسٹر اسرائیل کے ہیں وہ ان کو یہ لگ رہا ہے کہ یا وہ جیل جائیں گے یا وہ وزیر اعظم رہیں گے، تو سوچتے ہیں کہ جیل میں کیوں جاؤں، انہوں نے جنگ جاری رکھی ہوئی ہے۔ اب کیا اگلا امریکن پریزیڈنٹ جب آئے گا، امید تو یہی کرنی چاہیے، کیونکہ جتنا لمبا ہوگا تو زیادہ تو فلسطینی معصوموں کی جانیں جا رہی ہیں نا۔ اسرائیل کے اگر 4 بندے مرتے ہیں، ان کے 40-50 مر جاتے ہیں، تو اسے ان کے شہید اگر 40 ہوں گے، ان کے 3 سعودی عرب جائیں میں تو گے۔ سر بادشاہت ہے، وہاں جو ڈیسیجن ہوگا وہ تو امپلیمنٹ ہو جائے گا، اور پاکستان میں اگر ایسی صورتحال بنتی ہے تو عوام تو نہیں مانتی، عوام تو کہتی ہے کہ اسرائیل ناجائز ریاست ہے، تو ایسا کوئی پاپولر لیڈر کون ہوگا جو عوام کو منا لے گا؟ موجودہ لیڈرشپ جو ہے وہ پاپولر نہیں ہے۔ پہلی بات تو یہ، ہم ابھی پاکستان کی بات نہیں کر رہے، ہم بات کر رہے ہیں سعودی عرب کی۔ آپ نے پوچھا پاکستان اکیلا نہیں کرے گا، یہ دوسرے مسلمان ممالک کے ساتھ مل کے ہی کرے گا،
اور بالکل سوال ہی پیدا نہیں کہ اکیلا کرے. تو جہاں تک آپ کا یہ کہنا ہے اخبار میں کہ ایک ناجائز کالم چھپا ہے نا، انہوں نے لکھا ہے کہ بانی پی ٹی آئی جو ہیں وہ موضوع ترین شخص ہیں. نہیں، وہ لکھا ہوگا. میں آپ کو بتا رہا ہوں جیسے مجھے پاکستان کے پبلک اوپینین کا پتہ ہے، مجھے جو اندازہ ہے وہ یہ ہے کہ جب تک باقی اسلامی دنیا اس کو ایکسیپٹ نہیں کرے گی، اور وہ تبھی کرے گی اگر کوئی نظر آئے کہ فلسطینیوں کی علیحدہ ریاست ہوگی. جب وہ بن جائے گی تو ایک نئی سچویشن کریٹ ہوگی. اس وقت پبلک اوپینین کو کنونس کرنا پڑے گا اگر یہ سمجھا گیا کہ وہ جو ایگریمنٹ ہوا ہے وہ فیئر ہے، کیا پاکستان اس کے ساتھ رہ سکتا ہے. پاکستان کی پوزیشن شروع سے یہ رہی ہے کہ بلکہ جب میں وزیر خارجہ تھا تو ترکی میں پریزیڈنٹ اردوغان نے، ان کی وساطت سے ایک میٹنگ ہوئی تھی میری ترکی میں، اور وہاں استنبول میں ہوئی تھی، جہاں ڈپٹی پرائم منسٹر اسرائیل کے آئے تھے، اور ان کا یہ خیال تھا کہ ہم ان کو ریکگنائز کریں گے. ہمارا مقصد بڑا کلیئر تھا کہ اس وقت پرائم منسٹر ایریل شیرون نے غزہ سے وڈرا کیا تھا. یہ 2004 کی بات ہے. جب انہوں نے وڈرا کیا تھا تو ساری اسلامی دنیا میں شادیانے بجائے گئے تھے. فلسطینی اتنے خوش تھے کہ 4 دن وہ ہوا میں فائرنگ کرتے رہے. اس وقت ہم نے فیصلہ کیا کہ ہمارے اپنے قومی مفادات کا معاملہ بھی تھا کہ ہم چاہ رہے تھے کہ سول نیوکلیئر انرجی ایگریمنٹ امریکہ کے ساتھ ہو جائے. امریکہ ہندوستان کے ساتھ کرنے کو تیار ہو گیا تھا پرائم منسٹر منموہن سنگھ کے دور میں. تو اس لیے ہمارا یہ خواہش تھی کہ یہ ہم سے کر لیں، اور ہمیں پتہ یہ تھا کہ سب سے زیادہ ہماری مخالفت اسرائیلی لابی امریکہ میں کرتی ہے. تو اٹیمپٹ یہ تھی کہ اس لابی کو نیوٹرلائز کیا جائے تاکہ ہماری مخالفت بند ہو. اور نمبر 2، ہندوستان کو وہ ایسے ویپنز بیچ رہے تھے اس وقت اسرائیلی جو امریکہ بھی نہیں بیچتا تھا، کیونکہ پاکستان اور امریکہ کے تعلقات قریب تھے. تو انڈیا کو وہ ویپنز امریکہ نہیں بیچ رہا تھا لیکن اسرائیل بیچے جا رہا تھا. تو ہمارا مقصد یہ تھا کہ ایک قسم کی ان کو ویلڈ وارننگ کہہ لیں کہ بھئی آگے آپے سے زیادہ باہر نہ ہو. اچھا قصوری صاحب، میں معافی چاہتا ہوں انٹرجیکشن کے لیے. ایک اہم چیز آپ سے، آپ وزیر خارجہ رہے ہیں اور ڈپلومیسی آپ کا خاص سبجیکٹ ہے. ایک میں چاہوں گا ایک بیان آج وزیر خارجہ صاحب کا، جو حالیہ وزیر خارجہ بھی ہیں اور وہ ڈیپٹی پرائم منسٹر بھی ہیں، کیا آپ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ ڈومین ان کی ڈیپٹی پرائم منسٹر کے طور پر انہوں نے آج تنقید کی ہے اور آئی ایم ایف کو الج کیا ہے کہ وہ ہمیں پی ڈی ایم کو ڈیفالٹ کروانا چاہتا ہے؟ اس پہ آپ کیسے ریئیکٹ کریں گے اس نازک صورتحال میں؟ میں نے یہ تجربے سے دیکھ لیا ہے کہ پاکستان کو جو اس وقت جس نہج پہ ہم پہنچ گئے ہیں وہ اس لیے ہیں کہ کوئی رسپانسبل سیاسی ڈسکشن اس ملک میں پاسبل ہی نہیں. اوکے، میں ایک اور ایشو کی طرف آتا ہوں، اسی واپس چلتے ہیں. ابھی تک ایران خاموش ہے. یہ جو کاوشیں اگر ہو رہی ہیں اس ریپروچ میں کی، اور ایران کوئی اٹیک کر دیتا ہے، تو یہ کیا ایکویشن اور کمپلیکس نہیں ہو جائے گی؟ کیونکہ ابھی کہا تو جا رہا ہے کہ ایران بدلہ لے گا. دیکھیے، پہلی بات تو یہ ہے کہ ایران کے اوپر بہت انہوں نے زیادتی کی کہ ان کے گیسٹ تھے اور تہران میں مارا، جس کے اوپر ان کے جو رہبر ہیں انہوں نے کہا بدلہ لیں گے. اب سوال یہ ہے کہ ٹائم اور چوزنگ ان کی اپنی مرضی کی ہوگی. اب لوگ یہ توقع کر رہے ہیں کہ شاید جلدی ہوگا. انہوں نے، میں سمجھتا ہوں ایک لحاظ سے ایک رسپانسبل بیہیویئر اپنا ہے ایران نے. وہ یہ دیکھ رہا ہے کہ یہ جو بات چیت ہو رہی ہے حماس اور اسرائیل کی، مصر اور قطر اور امریکہ کی وساطت سے،